انسان وہی ہے جس کے اندر انس ہو، محبت ہو، پریم کا پتلا ہو، اور ویسے اس کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اس کا کارن کہ پرماتما پریم ہے، گاڈ از لو، آتما اس کی انش ہے، یہ بھی محبت کا قطرہ ہے، کہو اس سمندر کا جو پربھو خدا، اس کا خاصہ ہے کہیں نہ کہیں لگ کر رہے۔ اب یہ جسم کے ساتھ لگی پڑی، جسم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری، اپنی جسم کے بچانے کے لیے ہزاروں قربانیاں کر دیتا۔ باندر کے متعلق، باندی کے متعلق ذکر آتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر آپ اوپر چڑھ جاتے، اتنا جسم کا پیار۔ ہم اپنے سکھ کی خاطر ہزاروں کے سکھوں کو قربان کر دیتے۔ جسم کی محبت تو سارا جہاں نہیں کرتا، مگر یہ تنجیل ہے، جکڑی پڑی ہے، اس کو پھیلنا چاہیے۔ آتما اس ذات حق کی قطرہ ہے جو سب میں براجمان ہے، تو یہ اگر ایک جسم کے ساتھ جکڑی رہے تو نتیجہ دکھ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ میرا جسم اچھا رہے، باقی سب بھوکے مر جائے، ننگے پھرے، پیاسے پھرے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اس کو پھیلنا چاہیے، پھیلنا اچھا، سیلف کا ایکسپینڈ کرنا، یہ ترقی کی نشانی۔ پھیلے، فیملی ہولڈر ہے، گرہانے کے سکھ کو چاہتا، موروثی کے سکھ کو چاہتا، دوسروں کے گرہانے بشک ساتھ کے فیملی میں بھوکے مر جائے۔ کچھ خود ہی پھیلی، خوشی کی بات بڑھاؤ پھیلی، مگر یہ دوسروں کے دکھ کا کارن بن رہے۔ آپ چار چیزوں سے روٹی کھاتا ہے، دوسروں کو ایک بھی نصیب نہیں، خوشی ہو ہم ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتا ہے اس کا اور بھی کچھ ہے وہ بھی لے لے، تو کلیش پیدا ہوتا۔ اپنی ذاتی سکھ کو اپنے بال بچوں کی خاطر قربان کر دینے کو تیار۔ لو نو سیکریفائس، محبت کا خاصہ ہے قربانی، اور خود ہی پھیلے۔ اپنی سماج کے بھائی بہت اچھے لگنے لگ گئے، ان کی خاطر اپنے گھرانے کا بھی سکھ کا پرواہ نہیں، اچھی بات ہے، خود ہی پھیلی، مگر خود ہی کے پھیلنے میں بھی ابھی دکھ بڑھا۔ نتیجہ ہماری سماج کا آدمی بہت اچھا، وہ اس کے کوئی بھوکے نہ مر جائیں، ان کے لیے یتیم خانے کھولو۔ کن کے لیے؟ ہندو بھائی، مسلمان بھائی نہیں آ سکتے، مسلمان بھائی کھولیں گے، ہندو وہاں شامل نہیں ہو سکتے۔ ارے خود ہی تو پھیلی، خوشی کی بات ہے، مگر ابھی دکھ سے بھری۔ کلیش بٹوین کلاس ان کا، اور خود ہی پھیلے۔ جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کا ایک گھاس بھی بہت قیمتی، اس کا ایک کتا دوسروں کے ہزاروں آدمیوں سے بہتر، پیچیس بن گئے، حب الوطن بن گئے۔ خود ہی پھیلی، اس کے جو اس کا خاصا پیار ہے، پیار میں سارا ملک اپنے لے لیا، میں نتیجہ دکھ۔ دوسرے ملک کے آدمیوں میں جاؤ، ملکوں میں وہ قید خانے بنے پڑے ہیں، معاف کرنا، لوگ ایک گھروں میں قید ہوتے ہیں، ایک جیل خانے میں قید ہوتے ہیں، آپ ملکوں میں قید ہو، تم باہر نہیں جا سکتے جب تک تمہیں کچھ پاسپورٹ نہ ملے، اور کسی کے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہاں کا ویزا نہ ملے۔ ایئرپورٹ پر چلے جاؤ تم قیدیوں کی طرح، معاف کرتا یہ میرا تجربہ بتلا ہے۔ خود ہی پھیلی، مر ملکوں میں کشم کشی پھیلا۔ محبت کا خاصہ تھا سب کو اپنے دائرے میں لینا، لیا، پھیلی، خوشی کی بات میں نتیجہ دکھ۔ ایک آدمی کی لڑائی ہو تو کم دکھ، خاندان کی لڑائی ہو تو جدی کینے نکالو، سماجوں کی لڑائی ہو تو 7-8-10 لاکھ آدمی پاکستان ہندوستان میں نظر ہوگا۔ ہر ایک نے اپنی جگہ بہت دیندار بنے، مگر نتیجہ 8-10 لاکھوں کی لاشوں کے ڈھیر پر آ جائے۔ ملکوں میں جب کشیں پیدا ہوئی، 2 گریٹ وار آگے بنی اور بننے کو تیار ہے، کوشش یہی ہے کہ مالیشیا کرے گا،
خود ہی کا پھیلنا اچھا. اور پریم میں دو ہی چیزیں رہتی ہیں، سیوا اور قربانی. جو پریم کرتا ہے نا وہ سیوا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے سکھ کو دوسروں کے لیے نچھاور کرنا چاہتا ہے، یہ قدرت کی خاصہ بن جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے. سمجھو وہاں بڑائی چھٹائی کا سوال نہیں رہتا. مگر یہ بھی آدرشک نہیں. آتما پربھو کی انش ہے، آتما سب میں ہے، تو ہم سب بردرس ان گاڈ. اس پرماتما میں بھائی بندی ہماری بنی ہے، قدرت نے بنا رکھی ہے. ہم تو معاف کریں جو قدرت کا بنا ہے اس کو بگاڑ رہے ہیں. سنتوں مہاتما کا کام یہی تھا، ارے بھائی پرماتما ہمارا ایک ہے، ہماری آتما اس کی انشا، ہم سب بھائی بنی نو انسان ایز آئے یک دیگرن، ایک دوسرے کے اعزاز. ایک ہاتھ دکھی ہو تو دوسرا دکھی، سارا جسم دکھی. خلق خالق کی جان کر خلق دکھاوے نہ ہے، خلق دکھے نند لال جی خالق کو پتا. خلق کو خالق کا جان کر اس کو دکھائے نہیں. اے نند لال جو خلق کو دکھ دیتا ہے، پرماتما خالق اس کو دکھ پہنچاتا ہے. ری ایکشن تو ہوگا. ہندوستان میں جب نادر شاہ آئے بڑی مار لوٹ ہوئی تو ایک سیانے آدمی نے کہا شامتے مال معصوتے نادر دے. معاف کرنا ہو، یہ پاکستان کے جھگڑے جو پیدا ہوئے ہندوستان کے، یہ ہماری اعمالوں کا نتیجہ تھا. اب اشانہ تھا آیا. من ان چیزوں کو دیکھ کر جو عقل مند انسان ہے وہ آنکھیں کھولتا ہے. ارے بھائی دنیا میں کیا ہو رہا، مہاپرش کیا کہتے ہیں، ارے بھائی سب کے انترآتما، ہم سب اسی میں جی رہے، وہ ہمارے جیون کا آدھار ہے. آتما پریم کا سوروپ ہے، اس سے پیار کرنا چاہیے. کس سے؟ سب سے. اس کا خاصہ ہے. اب مس فٹ ہو رہی ہے، کہیں جسم سے لگی ہے، کہیں فیملی سے لگی پڑی ہے، کئی سماجوں سے، کئی ملکوں سے. نتیجہ کشم، کئی دکھ، ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر. تو سنتوں کا آدرش ہمیشہ یہی رہا ہے کہ بھائی پربھو کی ہم سب سیوادار کہہ دو. پریم ہوا تو سیوا کا بھاو آیا، قربانی کا بھاو ہوگا. سیوا میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، بھاو شاید، پریم شاید، کسی کے لیے قربانی کا. اس کا نام سیوا، جس میں خود ہی پھیلے. زبانی تو ہم سب کہتے ہیں سب کے اندر پرماتما ہے کہنے کو، مگر دوسرے کا دکھ دیکھ کر دل دکھی نہیں ہوتا. ایک گریٹ مین نے کہا مجھ سے میری فیملی پیاری ہے، میری فیملی سے مجھے میری سماج پیاری ہے زیادہ، اور میری سماج سے مجھے میرا ملک زیادہ پیارا، اور میرے ملک سے مجھے ساری دنیا زیادہ پیاری. یہ ہے آدرش سنتوں کا جو ہمیشہ دنیا کے سامنے رکھتے رہے. جو مہاپرش بھی آئے دو چیزیں نے کی، ایک ہی. منوج جیون پانے کا سب سے بڑا آدرش پربھو کا پانا. پربھو کے پانے کے لیے اپنے آپ کو جاننا یہ پہلا قدم ہے. جب تک اپنے آپ کو نہیں جانتے پربھو کو نہیں پہچان سکتے. مگر اس کے ساتھ ساتھ خود ہی پھیلے، کنجیل نہ ہو. اگر زبان سے تو آپ کچھ اور کہتے ہو، کرنے کے موقع پر کچھ اور کرتے ہو، پھر کیا ہے. راوا بسی کے ایک فقیر رہے ہیں، حج کو جانے کے لیے قافلے میں شامل ہو گئے. جاتے رستے میں ایک کنواں آیا، قافلے نے سب نے پانی پیا اور چل دیے. ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا، اس سے نہ دیکھا گیا، قافلے کی پرواہ نہیں کی. چلو بھائی، گئی کنویں پر گئی کہ اس کو پانی پلایا جائے. کپڑے اتارے، بیچ میں لٹکائے، پانی تک نہ پہنچا. اب کیا کریں، جنگل ہے. بال اپنے نوچے، رسی بنائی، کپڑے سے باندھ کر پانی نکالا، کتے کو پلایا. کتا سرجیت ہو گیا. اس کو بشارت ہوئی کہ دیکھ رہا تیرا حج قبول ہو گیا. یہ تو پریا ملن دی سکھتا ہیا نہ ٹھائی گئی.
یہ ایک پہلو ہے جو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ پربھو کے پریم کرنے والے اگر ان میں سیوا کا بھاو اور قربانی نہیں تو وہ صرف زبانی جمع ختم. جو زبان سے چیز آئے گی اس کا اثر بھی کہاں جائے، جو تیر وہی گر جائے گا کہاں پہنچے گا. جو رہنی سے جیون سے اثر نکلے گا وہ دوسرے کے ہردے میں کاٹ کرے گا. پریم میں لو نوز نو برڈن، سیوا کرتے ہوئے بھی تیار بتیار. جن دنوں یہاں سیوا ہو رہی تھی آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 1.5 مہینے میں یہ سارا سلسلہ قائم ہو گیا. 1.5 مہینے میں یہ زمین اونچی نیچی تھی، گڈھے تھی. ہم نے ٹھیکیدار کو بلایا کہ یہ پچھلی طرح سڑک سیدھی کر دے. کہنے ہم تو بھائی 2000 روپیہ لیں گے سر سیدھی. میں نے کہا بھائی تم کائے کو. میں نے خود ٹوکری اٹھائی، سب لگ گئے. لوگ حیران تھے. ماں 400-500 صبح 6 بجے جو کام شروع ہونا، کسی کی ذاتی غرض نہیں، سیوا کا بھاو تھا. چلنا 12-1 بج جانا، کہنا بھائی روٹی کھا نہیں جی، یہ کام تھوڑا اور کر لیں. کھانے کو پھر 2 پھلکے سب کو دے دیے جاتے تھے، اسی سے پھر تازہ ہو جاتے. رات کو 8-9 بج گیا، بھائی اب تو چھوڑو. کہتے نہیں جی یہ کام تھوڑا اور کر لیں. رات کو 11 بجے مارو مار چلتے. 1.5 مہینے یہاں اپادھیے جی آئے، کہہ رہے بھائی 1.5 مہینے آپ نے مکان بنے بنائے آ کر رکھ دیے. تو میں یاد کرنا کہ سیوا کا بھاو پریم کیا کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ پریکٹیکل ہو. پریکٹیکل تبھی ہے کہ سب سے پیار ہو، سب کے اندر پرماتما بس رہا. جب آپ یہ جانتے ہیں کہ سب کے اندر پرماتما بس رہا ہے تو سب کے لیے پیار چاہیے، سب کے لیے ادب چاہیے. ہم لوگ صرف کتابیں پڑھ چھوڑتے ہیں. کتابوں کا پڑھنا کافی نہیں. کتابوں یا گرنتھوں پوتھیوں میں جو دیا ہے اس کو عمل میں لاؤ تب بنے گا. جو غذا ہضم ہوگی وہی طاقت دے گی، باقی نہیں. زبان میٹھی رکھو، نمرتا بھری رکھو. سیوا کا بھاو ہے. بھائی گھر کے بچوں کی بھی سیوا کرو. یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو چھوڑ دو، ان میں بھی تو پرماتما ہے. ان کی بھی سیوا کرو، مگر ساتھ اگر دوسرے بھوکے مر رہے ہیں تو ان کی بھی سیوا کرو. اپنا ملک یا دوسرے ملک کا کوئی سوال نہیں. میں جب مغرب میں گیا تو میں نے ان کو کہا وی آر دی چلڈرن آف دی سیم گاڈ. ہم اسی ایک مالک کے بچے ہیں، آتما اسی کی انش ہے. وی آر بردرس ان گاڈ. اور یہ ملک دیر از سو مینی رومز ان دی ہاؤس آف مائی فادر. جتنے ملک کے یہ علیحدہ علیحدہ کمرے ہیں اسی مالک کی مکان میں. ہوائی جہازوں نے یہ جتنا دور دراز کا سودا تھا وہ ختم کر دیا. آج گئے کل انگلینڈ پہنچ گیا، پرسوں امریکہ پہنچ گیا. آگے جیسے 100 میل پر جانا. تو میں یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان وہی انسان ہے جس کے اندر محبت اور پریم، کیونکہ پریم کے بغیر بنا پریت کے مانوا کہیں ٹھور نہ پاؤ. یہ کبھی ساتھ ہے. پریم میں پھر 2 صورتیں پیدا ہوں گی، سیوا کا بھاو اور قربانی. سیوا بچوں کی تو سارا جہاں نہیں کرتا، معاف کرنا اپنی بھی سارا جہاں نہیں کرتا. سماجوں کے کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، ملکوں کے حب الوطن بھی بتیرے ملتے ہیں، مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جو سب منوش جاتی کی سیوا کرنے والے. اگر وہ سیوا آپ کی خود ہی پھیل دی، سارے سنسار میں کور کر دیا تو نتیجہ سب سے پیار ہوگا. وہاں پر مجھے مغرب میں امریکہ میں انہوں نے ایسٹ اینڈ ویسٹ ایک میٹنگ بھی بلایا ایک تاک دینے کے لیے. میں نے کہا بھائی دیر نو ایسٹ اور ویسٹ، دیز آر مین میڈ. یہ انسانوں کے بنائے تقاضے. ایسٹ ویسٹ کہاں، سب ایک ہی. پھر انہوں نے اخباروں میں دیا کہ اب تک تو یہی چلایا تھا ایسٹ فار دی ایسٹ اینڈ ویسٹ فار دی ویسٹ، اور یہ ناممکن ہے ایسٹ اور ویسٹ کا ملنا. آج وہ ایک ہستی ہے جو کہتی ہے سب ایک. دنیا احساس تو کرتی ہے، محسوس کر رہی ہے، مگر ٹو بریک دی آئس شروع کرنا مشکل لگ رہا ہے. یہ کام سنتوں کا رہا ہمیشہ. گرو نانک صاحب تھے، گئے کعبے شریف بھی پہنچے.
برما میں بھی گئے، انہوں کے تیرتھوں پر بھی گئے، جہاں جہاں خود چلے جانا وہاں بیٹھنے کو، یہ نہیں کہ بلاتے تھے، خود چلے جانا۔ ارے بھائی تم پربھو کی یاد کے لیے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پربھو کی یاد، یہ یاد کا نتیجہ بھی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم کہتے تو پربھو کی یاد کے بندے ہو، تمہارے دل میں انسان کا درد نہیں تو کس کام کا؟ تو سیوا کرو، پریم سے سیوا اور قربانی شروع ہوگی، اور قربانی میں ہر چیز دینے سے سکھ ہوتا ہے، یاد رکھو، لینے سے سکھ نہیں، دینے میں سکھ ہے۔ کبیر صاحب کہتے ہیں جب تک یہ دے ہے، دے کچھ دے، دیتے رہو۔ جب دے نہیں رہے گی تو کون کہے گا دے؟ جتنا انسان دے سکتا ہے، تن کر کے، دھن کر کے، من کر کے، آتما کر کے، اتنے ہی وہ بھی سکھی ہے اور دنیا بھی، سنسار بھی سکھی ہو۔ کنجیلنگ میں، جکڑ میں دکھ بنتا، تو سنتوں کا ہمیشہ یہی اپدیش رہا۔ اب سیوا میں سے اس بھاو کی سمجھ کہاں سے آتی؟ اوش کہنا پڑے گا کسی آئیڈیل ہستی میں، جنہیں خود آدرش کو نہیں سمجھا۔ فرض پر ایک آدمی سماج کا، وہ سماجوں کا پرچار کرے گا، ایک آدمی حب الوطن ہے، وہ حب الوطنی کا پرچار کرے گا۔ ہاتھ لال کر کے نشان لگواتے تھے، تم کو حب الوطن رہنا پڑے گا، خون سے عرضیاں لکھ کر دینی پڑے گی۔ جاپان کا ایک واقعہ ہے، ضرورت پڑی لڑائی کے دنوں میں حب الوطنی کا ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ پتا تھا کہ فلانی چیز کے لیے جانا ہے، جہاز کو اڑانا ہے، اور زندہ آدمی جائے گا مر جائے گا، بم بند کر بیچ میں کودنا ہوگا جہاز۔ عرضیاں آئی، بوڑی آدمی چاہیے، بڑی عرضیاں آئی، عرضیاں ویسے لوگوں نے خود میں نکال کر عرضیاں پیش کی۔ اس کا نام قربان۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حب الوطن ایسے بنو، میں تو کہتا ہوں دنیا کے وقت دنیا بنو، اور اس میں یہی ہے کہ اپنی جان پر بھی ہر ایک سکھ آرام کو چھوڑ دیتا ہے، قربانی مانگتا ہے۔ سیکریفائس کے بغیر کیا بن سکتا ہے آپ بتائیں؟ جتنی قربانی کرنا سیکھو گے تو تم بھی سکھی ہو جاؤ گے، دوسرے بھی ہو جاؤ گے۔ جہاں کنجیلنگ ہوگی، جکڑ ہوگی، کہیں بھی ہوگی، وہ دکھ کا کارن ہے۔ اس دائرے میں تو شاید سکھ کا کارن رہے، مگر اس کا ری ایکشن دکھ کا اوش ہونا ضروری ہے۔ تو پربھو کا پریم کرنے والوں میں سیوا اور قربانی اوش دو چیزیں نظر آئیں گی۔ اور سیوا کس کی؟ سوال اب یہ آتا ہے، سب منوش جاتی کئی طرح سے سیوا ہوتی، تن کر کے، دھن کر کے، من کر کے۔ تن کر کے کیا سیوا؟ کسی کوئی دکھی ہے، غریب ہے، بیچارہ چل نہیں سکتا ہے، لاچار ہے، جاؤ سیوا کرو۔ اپنے بچوں کی تو سارا جہان سیوا کرتا، اپنی استری کی بھی کرتا، اپنے پتی کی بھی کرتا ہے، بھائی بندوؤں کی بھی کرتا۔ جہاں کوئی بیمار ہے، سب کے اندر وہی پرماتما، وہی خدا جس کے ہم پجاری۔ یہ دلی بھاو بنے، لاو اور سیوا، کیونکہ پریم دینا ہی جانتا ہے۔ لو نو گیونگ ناٹ ٹیکنگ۔ تو تن کر کے سیوا کرو، جہاں لوگوں کو فائد ملتا ہے وہاں سیوا کرو، لاو اور سیوا۔ یہ نہیں مطلب کہ گھر کی سیوا نہ کرو، گھر کی بھی کرو، گھر والوں میں بھی پربھو بستا ہے بھائی، مگر اس کے ساتھ دوسروں میں بھی تو بستا ہے، تو سب کا سیوا کا بھاو کرے۔ اسی لیے کہا سروس آف ہیومینٹی، سروس آف گاڈ۔ جو منوش جاتی کی سیوا، یہی پربھو کی سیوا۔ دو پہلو ہیں، ایک باہری، ایک انتری۔ اگر باہر منوش جاتی کی سیوا کا بھاو لے کر بیٹھو گے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ دکھ کا کارن بنے گا، کیونکہ سیلف نالج اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ وتھ گاڈ کا سوال وہ ابھی نہیں بنا۔ اگر پربھو کی سیوا کی خاطر کہ وہ سب میں بس رہا ہے سیوا کرو گے، دنیا میں رہتے ہوئے تم دنیا میں اپیچ رہو گے۔ اگر میں 10-20 مجھے ایک اسکول بنائی، خود کو 10 ایک آشرم بنایا، ایک جگہ بنائی ہے جہاں پر سب بچے آ رہے ہیں، وہ سب بچے اپنے، اگر لینے والے آ جائے بھائی واپس آ جاؤ، بہت اچھا لے جاؤ، اٹیچمنٹ نہ رہے۔ اگر پربھو کی یاد کے ساتھ دنیا کی سیوا ہوگی،
آپ کو اٹیچمنٹ نہیں ہوگی، اٹیچمنٹ نہیں ہوگی، آنا جانا نہیں ہوگا۔ دھن کر کے کماؤ نیک رستے سے، بچوں کو پالو، بھوکے ننگے پیاسوں کو بانٹ کر کھاؤ۔ میں نے یہی اس دن 6 فروری کو یہ کہا تھا کہ بانٹ کر کھانا چاہیے، بانٹ کر کھانے سے بڑے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک آدمی یہ فرض سمجھے۔ مسلمان بھائیوں میں ایک رواج تھا، حضرت محمد صاحب فرماتے تھے کہ جب کھانا کھاؤ کوٹھے پر چڑھ جاؤ، آواز دو کوئی کھانے والا ہے۔ یہ رسمیں بنائے گی اسی غرض سے کہ بھائی کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ دیکھو بھائیوں میں جیسے بھائی کو پہلے روٹی دو، کیوں؟ وہاں گردوارا سب آئے گئے کو روٹی بانٹ کر مل جائے گی۔ اسے ہندو بھائی کو رواج ہیں، مگر ہم ان کو رسمیہ طور پر کر چھوڑتے ہیں۔ اصلیت وویک کے بغیر ہر ایک سیوا بھی بندھن کا کام۔ دھن کر کے بانٹ کر کھانا سیکھو، بچوں کو پالو، غریب بھوکے ننگے پیاسے۔ میں نے امریکہ میں ادھر دیکھا، لوگ دوسرے کے بچے لے لیتے ہیں پالنے کو، وہ کون؟ کوئی واقف نہیں، اور سیوا کرنا خوشی سمجھتے ہیں۔ جو شادی نہیں کرتے نا، وہ دوسرے کے بچے لے کر پالنا لگ جاتے ہیں، ایک ایک دو دو، ان کو پڑھاتے ہیں، سب سے یہ وہ کرتے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ اب پرائے بچے بھی اپنے بچے نظر آنے لگے تبھی سکھ ہو نا۔ ہمیں اپنے بچے تو اپنے نظر آتے ہیں، دوسروں کے لیے نتیجہ دکھ ہے۔ میں نے وہاں دیکھا معاف کرنا سب سکھی، زیادہ تر لوگ جسمانیت کے لحاظ سے، کوئی دکھی نہیں، کوئی منگتا وہاں نہیں ملتا۔ میں سارے امریکہ میں پھر کہ کوئی مانگنے والا نہیں ملا۔ کیوں یہ بات بنی؟ ہم بانٹ کر نہیں کھاتے، کہیں ہولڈنگ لگی پڑی ہے، حساب ہی نہیں، کہیں کھانے کو نہیں مل رہا، ارے وہ بانٹ کر کھاؤ۔ تمہیں یاد کرنے کا مطلب ہے کہ دھن کماؤ، دھن کر کے سیوا، بھوکے ننگے پیاسوں کو بانٹ کر کھاؤ۔ جہاں پر ایسے جگہ جہاں لوگوں کو اس بات کا فائد مل سکتا ہے وہاں دو۔ یہ ضروری نہیں امپوزیشن نہیں، کچھ نہ کچھ ہر ایک انسان فرض سمجھے۔ آپ دیکھیے پراتن سے پراتن ہسٹری لو، اس میں ٹائٹس کا دینا ویسٹرن ملکوں میں دیکھا ہے، 10واں حصہ، 10واں جس کو کہتے۔ حضرت محمد صاحب آئے، انہوں نے 40واں حصہ رکھا۔ اسی نے اصل مطلب کیا کہ کم از کم قربانی شروع ہو جائے، بڑھتی جائے، پہلے 40واں حصہ دو، 16واں حصہ دو، 10واں دو، پھر سب کچھ دو نا، ساری جیون ہی کسی کے لیے ارپن کر دو۔ یہ ہے آدرش، اس کے جانے کے لیے قدم در قدم دنیا کا دکھ کم ہو جائے۔ جن کے پاس بہت ہے وہ بانٹ کر کھائیں، معاف کرنا مٹھوں میں لاکھوں کروڑوں روپے جمع پڑے ہیں، کس کام آتے؟ باہر سے تو ننگے سادھو نظر آتے ہیں، کسی کا لاکھ جمع ہے، کسی کا 10 لاکھ جمع ہے، کسی 50 لاکھ۔ چیلا گرو سے چھپا رہا ہے، گرو چیلے سے چھپا رہا، یہ حالت ہے۔ اوپر سے سب آتے بتاؤ، کپڑا اتار کر ننگے بیٹھنے سے لوگوں کو تم گرویدہ کر سکتے ہو؟ اور جو سفید پوش بہت دکھی تھے، ان کو کھانے کو نہیں ملا، وہ شرم سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ یہ حالتیں جو اویکن آدمی محسوس کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد من کا سوال آتا، من کو فطر بھاووں سے رکھو، نیک پاک جیون ہو۔ سب سے بڑی 2 آلائشیں ہیں جس میں دنیا جا رہی ہے، ایک کام، ایک کروھ۔ آنکھ میلی ہے، پھر بتاؤ، ہردہ میلا ہے، لوگوں کا برا چتن کر رہا، لوگوں کے خون نچوڑنے کی سوچ رہا، لوگوں کے حق مارنے کے لیے دن رات تجویزیں بنا رہا۔ ایسے ہرد میں پربھو کیسے آتے؟ کامی پوشے آنکھیں کام میں رنگی پڑی ہیں، دوسروں کی بہو بیٹی کی طرف دیکھتی ہوئے شرماتے نہیں۔ سمجھے؟ یہ 2 چیزیں جو دنیا کو تباہ کر رہی ہیں، خاص عیشا، گیس، نندا، چغلی، دوسروں کا برا چتن، اہنسا، پرمو دھرم۔
हिंसक भाव है, मन करके, वचन करके, कर्म करके, और जीवन पाक पित्र नहीं, किस काम का? तो जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिए ये अवश्य दो चीजें निहायत जरूरी है। काम क्रोध पर से जे नाहनते मूर्त भगवान, वो भगवान की मूर्त है। भाई ऐसे पुरुषों के दर्शन करने से भी विषय बात से दूर होते। इसके साथ एक अकड़, मैंने ये कुछ किया, मैं करने वाला हूं, मेरे सिवा कोई काम नहीं चलता, ये चीज जब प्रभु के लिए करते हैं तो फिर मैं मेरा कहाँ रहा, बाकी आलस्य अपने आप दूर हुए। तो मन करके अच्छे गुण धारण करो, किसी का बुरा चित्रण न करो, सच को धारण करो, झूठ प्रेम दगाबाजी रियाकारी कपट और चोरी से बचो, ख्यालात नेक पाक और फिक्र रहे, आंख मैली न हो, दिल मैला न हो तब आंख मैली न हो। माफल पहले बिना कहां से शुरू होती है? दिल, मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा न हो, तन के धोने से मन अच्छा नहीं हो सकता। एक जगत भरम बुलाया विरला बुझे को, जगत के लोग भूल भटक में जा रहे हैं। कोई इंसान अवेकिन पोषित हालत को देख, अगर भाई मन में ही ख्याल फिक्र ना तो आंख मैली कैसे होगी? अगर मन में यह है कि सब के अंतर परमात्मा है, सब उसी की अंश है, सब आत्मा देदारी है, प्यार की अंश होगी, वहां काम का होगी, तो ये है मन करके चले। सब के अंतर परमात्मा, सबसे प्यार, किसी से नफरत नहीं। वो अमीर है तो क्या, तो गरीब है तो क्या। मैं जब दफ्तर में होता था ना, वहां के चपरासी आ जाया था तो उनको भी जी करके बुलाते थे, वो बड़े खुश होते। जब मैं दफ्तर से रिटायर हुआ, एक दिन पहले एक चपरासी आया, मुसलमान भाई थे, मेरे सेक्शन में ही थे, एडमिनिस्ट्रेशन में मैं था। जो परसों मैंने जाना था, आज आया तो परसों वो जार रो रहा था। मैंने कहा भाई तुमने क्या देखा, और उन्होंने तो शायद कुछ मेरा फायदा उठाया हो, तुमने क्या देखा? कहले मैंने यही देखा कि आप हमको आदमी समझे। भाई क्या फर्क है, एक कुर्सी पर बैठा है, एक खड़ा है, अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, कैपेबिलिटीज के अनुसार। इंसान होने में तो कोई फर्क नहीं, रूह ही है, आत्मा आत्मा ही है। अगर आपका प्रभु से प्यार है तो उसकी अंश से भी प्यार करो, रूह अमरे रबी है। इन बातों को हम भूल गए। खाली जबान नहीं जमा खर्च और फिल्सफों का छांटना आपको कहां ले जाए। जो बात करनी थी वो नहीं हो रही, शांति कहां से? सारे इंसान दुखी, उसका कारण ये सेल्फलेस सेवा हो। तो ये मन करके है सिर्फ, फिर आत्मा करके सबसे बढ़ चढ़ कर आत्मानुभव को पाओ, लोगों को इस तरफ उभार दो। अगर आप ही को कुछ नहीं मिला, दूसरों को क्या दे दो? अगर जिस्म मिला है जिस्म से सेवा करो, धन मिला है तो धन से सेवा करो। हर एक का फर्ज है जितना जितना कर सको। बुद्धि मिली है तो बुद्धि से लोगों को उभारने का, लोगों को खड़ा करने का, कंस्ट्रक्टिव वे में काम करो। अगर आत्मा को उन्नति मिली है तो लोगों को आत्मा को उभार दो। ये हर एक आदमी का काम है, ये न समझे। जो अकली तौर पर करता है वो जिस्म रखता है, जिस्म करके भी सेवा करे। जो बुद्धि रखता है बुद्धि अनुसार भी सेवा करे। जो आत्म अनुभव को पाया है, जितना पाया उतना लोगों को थ्योरी के समझाने में मदद करे। हार्वेस्ट इज मच, लेबरर्स आर वांटेड। हार्वेस्ट फसल तो बहुत है, काटने वाले के, संभालने वाले चाहिए। तो ये कहां से बनता है? किसी आदर्शिक इंसान की सोबत में इन बातों की समझ आती है। कोई गुंजलदार मजमून नहीं, बड़ा साफ मजमून है, एक बच्चा भी समझ सकता। मगर माफ करना, उन लोगों ने जिनको अनुभव नहीं हुआ, आलिम फाजिल होते हुए भी वो ज्यादा दुख का कारण बन रहे हैं। ये झगड़े फसाद जो पैदा होते कैसे होते? तकरीर करने वाला दे गया, आग लगा गया, आपको ना दे, मारे बेचारे दूसरे गए। जितना दुख फैला है या फैल रहा है उन लोगों के सबब से है जो ज्यादा पड़े हैं, ज्यादा दुनिया में दुख का हिस्सा ले रहे हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टिव वे में काम करे, वही सुख का कारण बन जाए।
تو بدھی رکھتے ہو بدھی سے کرو، آتما رکھتے ہو آتم انوبھو کو پایا اس کا کرو. تو یہ تین چیزیں تقریباً ہر ایک سماج کی تعلیم میں آپ کو ملے گی. سکھ بھائیوں میں نام دان اسنان لکھا، آتم انوبھوی پوش سب نام کا دان دیتا، انوبھو دیتا، فرسٹ اینڈ ایکسپیرئنس دیتا. ایسے آدمی بہت کم ہے، وہی سچے معنوں میں برہمن ہے، سمجھے، جو اصلیت کو پائے ہیں اور لوگوں کو اصلیت کا کانٹیکٹ دے رہا ہے. یہ سب بڑا دان، دان دھن کرتے، اور اسنان پترتا، جسمانی پترتا رکھو، صاف ستھری ہری مند ہے، باہر سے بھی رکھو اور انتر سے بھی رکھو. اندر کام کے ویگ نہ چلے، کروھ کے نہ چلے، عیرشا دویش کے نہ چلے، لب لالچ کے نہ چلے. سمجھے، سب کے لیے پیار ہو. آتما کا خاصا پریم ہے. جب یہ سب طرف سے ہٹتی ہے تو اس میں قدرتی اور باہر پیدا ہو کر سب کے لیے پیار پھوٹ اٹھتا پیار. تو ہر ایک طرح سے سیوا کرنے کا سوال. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو پربھو کا پریم ہوگا. تو یہ ہے ہمارے سامنے آدرش جو سب رشی منیوں مہاتماؤں نے رکھا. انسان کے مکمل ہونے کے لیے یہ تین پہلو، جب تک تینوں پہلو ڈیولپ نہ ہو انسان کہلانے کے حقدار ہے. ایمپوٹیٹڈ مین ہے، پرفیکٹ مین نہیں. اور انسان کا آدرش پرفیکشن. بی یی پرفیکٹ کا اس نے کہا، ایز یور فادر از ان ہیون. تم پورن بنو بھائی جیسا تمہارا پتا آسمانوں میں. کبیر صاحب سے پوچھا گیا انسان کو کیسا ہونا چاہیے ہری جن کو، تو کہنے لگے ہر جن کی کئی مثالیں دی. پہلے کہا روڑا ہو رو بانٹ کا، رستے کے روڑے بن جاؤ بھائی. کہتے نہیں یہ بھی پنچھی کو دکھ دے، یہ آدرش ٹھیک نہیں، یہ دکھ کا کارن بن سکتا ہے. پھر کہا جو دھرتی میں تھے جیسے مٹی ہے باریک ایسے بن جاؤ گے. کہتے نہیں وہ بھی آدرش ٹھیک نہیں، وہ بھی اڈ لاگے اندر. پھر کہا اچھا بھائی پانی کی طرح ہو جائے، کہلے یہ بھی آدرش ٹھیک نہیں، وہ تاتا سیتا ہو، کبھی گرم کبھی سرد، میں ایک سار رہنا چاہیے. پھر کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے آخر؟ کہتے ہیں ہر جن ہری جیسا چاہیے. ہری جن جو ہے اس کے اندر ہری جیسے ہی گن چاہیے. پرماتما پریم ہے، سب پیدائش اس کی ہے، سب کو پیار سے پال رہا ہے. کوئی اس کو گالیاں نکالتا تو بھی اس کو پالنا نیچے کا. وہ طاقت سب کو آدھار دے رہی ہے، کھنڈوں برہمنڈوں کو لیے کھڑی. ارے بھائی وہی گن تم نہیں جانتے. وہ بڑا گرستی ہے معاف کرنا، گرست کرنا وہ بڑو گرستی، بگ فیملی. وہ ساری دنیا کی کریشن اس کے بچے ہیں. آپ چھوٹے اسکیل کے بچے ہیں، ہاؤس ہولڈر ہو، فرق تو یہی ہے نا. وہی گن دھارن کرو جو اس میں. سب سے پیار سب آپ کے بچے جو آتم انوبھو کو پا چکتے ہیں، اس پربھو میں جاگ اٹھتے ہیں، وہ بھی سب کو بچے اپنے دے. بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، کہیں دوست بناتے ہیں، کہیں بندو بناتے ہیں، کہیں بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں. ارے بھائیو ایسا کرو، ارے بھائیو ایسا کرو. وہ سمجھتے ان کو سکھ ہو گیا مجھے سکھ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جو خودی ہے نا اس خدا میں سما چکی. یہ آدرش ان لوگوں کا کہ جس مہاپرش کی بانی لوگ ہیں وہ اسی چیز کو کھول کھول کو سمجھانے کا یہ ایک پہلو تھا سمجھے کے طور پر جو آپ کے سامنے رکھا گیا. پہلے اس وقت ایک آدھ شبد آپ کے سامنے رکھا جائے گا. گرو ارجن صاحب کا یہ شبد ہے، سیوا کے بہاوی کے متعلق آگے یہ بھی سن لیں وہ کیا کہتے. راگ بلاول محلہ پانچواں. پانی پکھا پیس داس کے سب ہو نہار. راج ملک سکھداریا اگنی ماہ جا.
گرو ارجن صاحب کو یہ شبد ہے، فرماتے ہیں کہ یہ گن دھارن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کسی آدرشک انسان کی صحبت اختیار، آئیڈیل مین۔ آئیڈیل مین کا نام ہی مہاتما، جو سب پہلو سے ڈیولپ کر چکا ہے، جسمانی طور پر، مانسک طور پر، آتمک طور پر۔ اسی لیے اس کو خلیفہ کہا ہے، وہ خلیفہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ تر تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد دوسرا درجہ انسان کو، بھائی تھوڑے لفظوں میں آپ کو بیان، تو انسان نائب ہے، خلیفہ ہے، اس پرماتما کا پروٹوٹائپ ہے دنیا میں، جو سب کریشن کو سکھ دینے کے لیے آیا تھا، مگر کر کیا رہا؟ کسی آدمی پوچھ کے چرنوں میں بیٹھو اور وہ ہارویسٹ کہو، فصل کہو، جو وہ دنیا کو بانٹنے آتے ہیں، اس کے لیے مزدور چاہیے ان کو، فصل کے ہارویسٹ از مچ، لیبرز آر وانٹڈ، لیبرز بنو گا، سب سیوادار بنو گا۔ سیوا میں سکھ ہے، سمجھے، خود ہی پھیلتی ہے، پریکٹیکل، اور ساتھ ساتھ بھجن کرو، سیلف سیوا سے من صاف ہوتا، تینوں پہلوؤں سے ہو تو پھر کیا کرنا ہے، جلدی رنگ کھیلتا۔ اس کے متعلق مہاپرشوں نے کھول کھول کر سمجھایا کہ اگر کسی بھائی کچھ آئیڈیل مین بنا ہے تو اس کی چرنوں میں بیٹھو، کیا کرو، وہاں سیوک بنو۔ سیوک سے مراد کس کا؟ وہ آپ کو کسی خاص مٹھ کے بنانے میں نہیں، وہ ساری دنیا کے مٹھ کے سیوا دار بنانا چاہتا، وہ خود بھی کہتا میں بھی سیوا دار ہوں، تم بھی سیوا دار بنو۔ اور ایسے سیوا دار کی صفت کیا کی ہے؟ گر کے گرہ سیوک جو رہے، گر کی آگیا من میں سہ، انبہی پوچھ کی چرنوں میں بیٹھے، جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا۔ ہم سب کو سیوا دار بننا چاہیے، جتنے سیوا دار زیادہ ہوتا دنیا میں زیادہ سکھ ہو جائے۔ ہم بچوں کے سیوا دار ہیں، فیملیز کے سیوا دار ہیں، سماجوں کے سیوا دار ہیں، ملکوں کے سیوا دار ہیں۔ ارے بھائی پربھو کے سیوا دار بنو، سب کچھ اسی ہاتھی کے پاؤں میں سب کو پیرا جائے۔ تو کہتے ہیں ایسے کچھ میں کیا ہونا چاہیے؟ گر کے گرہ سیوک جو رہے، گر کی آگیا من میں، من کر کے مانے وہ کیا کہتے ہیں، امپوزیشن سے نہیں، کمپلشن سے نہیں، جبر سے نہیں، سمجھو وہ کیا کہتا ہے، اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں، وہ آپ کو دنیا پربھو کا سیوادار بنانا چاہتا ہے۔ سماجوں کے لوگ یا ملکوں کے لوگ آپ کو ملکوں کے سیوادار بنائیں گے، سماجوں والے سماجوں کی فوجوں میں بھرتی کریں گے۔ ارے بھائی جو خدائی بندہ ہے وہ خدا کی فوج میں آپ کو شامل کریں گے۔ خدائی بندے سب دنیا کے سیوادار بنتے، سب سے پیار، سب سماجیں ان کی اپنی، سب ملک ان کے اپنے، یہ ان کا آدرش ہے۔ اس میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ من کر کے مانو وہ کیا کہتا، مہاپرش کیا کہتا، پورن پرش کیا کہتے چلے گئے۔ میں نے آپ کے سامنے کبھی صاحب کا قسم رکھا، میں نے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ کا قسم رکھا، اور پریکٹیکلی طور پر تھوڑی سی تھیوری میں نے آج پیش کی۔ تو خدائی فوج میں شامل ہونے کے لیے جو ان مہاپرشوں جنہوں کے اندر پرماتما پرگٹ ہے، اسی کنسٹرکشن میں ایک فیملی آف گاڈ میں لوگوں کو جوڑتے رہے، منسلک کرتے رہے، پروتے رہے اس دھاگے میں، ان کو سمجھو وہ کیا کہتے ہیں، اور مانو من کر کے، جبر سے نہیں، والنٹیئر کرو، خدائی فوج میں بھرتی ہو جاؤ بھائی۔ ہاں بھرتی ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جو وہ کہے تسلیم من کر کے مان، پھر سیوادار تو بن جاتا ہے انسان۔ یہاں پر ایک ویژن پڑ جاتا ہے، وہ کیا؟ سیوا کرنے والے سمجھتا میں ہی سیوادار ہوں، میرے جیسا کون ہے؟ سیکرٹری اپنی سیکرٹری شپ میں مارا پھرتا، کئی دن تو اپنی پریزیڈنٹ شپ میں رگا پھرتا، تھوڑا سا ایک کام ملاؤ میرا، یہ سب غلام ہے۔ یاد رکھو ایسے لوگ خود سیوادار بنتے۔ سیکرٹری کون ہے؟ پریزیڈنٹ کون ہے؟
جتھےدار کون ہے؟ جو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر سیوا کر سکتا ہے وہی جتھےدار. اس میں کیا صرف ہوتی؟ آپس کو کر کچھ نہیں. آپا بھاو نہیں او میرا کہنا ہونا، وہ یہ نہیں کہتا میرا کہنا، وہ کہتا ہے بھائی یہ سیوا کرنی کر دیں، ساتھ خود بھی شامل ہو جاتا. ایگزامپل از بیٹر دین پریسیپٹ. جو ایک نمونہ ہے نا، یہ اپدیش دینے سے ہزار درجے دے. تم کرنے لگ جب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، خود لگ جائے. تو کہتے ایسی سوال کرو، پھر دل میں اس پربھو کی یاد ہو. آپس کو کر کچھ نہ جناوا، ہر نام ہردے سدھاوا. انتر نام سے لگن ہو، پیار ہو، پربھو کی یاد ہو، سب کے انتر وہی پریپورن ہے اور کھل جاتی ہے اور محبت اچھالے کھاتی. من بیچے صدگور کے پاس اس سیوک کی کاریگر، من کو حوالے دے دے، رنگ نہیں لاؤ. من کر کے کیا مطلب؟ آپ من کے کہے مت چلو، جو مہاپرش کہتا ہے اس کے کہنے چلو. وہ آدرشک جیون جو انہوں نے پیش کیے، جو آج تک مہاپرش آئے ہیں، ان پر عمل کر. اپنی مت سوچو، دیکھو وہ کیا کہتی ہیں، دھرم پوچھتے ہیں آپ کو. وہ مہاپرش جو آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا موجودہ مہاتما آپ کو کچھ اور کہتا ہے؟ نہیں. یہ قدرت کے قانون ہیں جو نہ بدلے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جو آئے اسی کو پیش کرتے رہے، جو ان پر کاربند رہے وہ سکھی ہو گئے، باقی کے دکھی رہے. ایسا سیوک بننے سے اس کا کاریہ راس ہو جاتا. میں نے عرض کیا کہ جیون کو نیک پاک بناؤ، جسمانی سیوا کرو، انٹلیکچولی کرو، من کر کے کرو، نیک پاک سداچاری بنو اور پربھو کی یاد کے بندے بنو. خدائی فوج میں شامل کرو. سماجے علیحدہ علیحدہ فوجیں بھرتی ہو رہی ہیں، معاف کرنا. کوئی ہندو فوج میں شامل ہو گیا، کوئی سکھ کی فوجوں میں شامل ہو گیا، کوئی عیسائیوں کی فوج میں شامل ہو گیا. آؤ بھائی داخل ہو، بھرتی ہو. کیا جو آئے تھے مہاپرش ان پر یقین لاؤ. ارے بھائی وہی مہاپرش جو آگے کہتے ہیں اس پر عمل کرو. یقین لانے کا کام نہیں، عمل سے گتی ہوگی. جو انہوں نے کہا اس پر اگر آپ کا جیون نہیں بنا تو کیسے تمہاری گتی ہو جائے گی؟ جیون کو بنا جو انہوں نے کہا. تو گر کی آگیا من بنتا ہے. جو مہاپرش ہیں ان کو آگیا، جو وچن کیے، جو اپدیش دیے، ان کو دھارن کرو. دھارن کرنے سے کلیان ہوگی. خالی بھروسے رکھنے سے کام نہیں بنے. جس کو تم نے معاف کرنا آنکھوں بھر کے دیکھا نہیں، اس پر بھروسہ بھی کیسے آ سکتا ہے؟ بتاؤ تم. آئے گا 2 دن، آئے گا 3 دن ٹوٹ جائے گا. اور کسی زندہ پرش سے تعلق رکھو گے، تم کو اس پر بھی بھروسہ، وہ تم کو پیچھے پر بھی بھروسہ دیتا. وہ کہتے وہ بھی یہ کہہ گئے، فلانا بھی یہ کہہ گیا. ارے بھائی میں بھی وہی چیز کہہ رہا. نئی بات وہ نہیں پیش کر رہا. جسے اولڈ سائنس پراتن سے پراتن ہے جو چلی آئی ہے. گیان بدلا نہیں، وہی ہے، نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا. تو کہتے ہیں ایسے مہاپرش کے پاس جاؤ. کیا کرو؟ کہتے ہیں پانی پکھا 20 داس کے تب ہوئے جہاں. وہاں پانی دھونے کی سیوا مل جائے بہت اچھا، چکی پیسنے کو مل جائے بہت اچھا، کوئی سیوا تپڑ بچھانے کی مل جائے، آئے گئے کی سیوا کرنے کے لیے موقع مل جائے بہت اچھا. کیسے تم نہال ہو جاؤ. کسی کا بن کر رہنا یہ آسان ہے، ایسرٹ کرنا، کئی ذمہ داریوں کا اپنے سر پر لینا. جو مہاپرش آئے بھی ہیں وہ یہی بیان کرتے رہے. کبیر صاحب نے کہا، کبیر کوکر رام کو متیا مو کو نام، گلے ہمارے جیوڑی کیا کھینچتے جا. کہ میں کوکر ہوں بھائی اس رام کا. متیا متیا مجھے لوگ کہتے ہیں، گلے میں جیوڑی جہاں کھینچتا وہاں چلے جاتے ہیں. اور گرو نانک صاحب نے ایک اور بیوٹی پیدا کی. اس نے فرمایا ایتے کوکر ہو بے گانا ہونکا اس تنتائی تگال ہو گئے. کہتے کبیر صاحب تو اچھے تھے، اس کے گلے میں جیوڑی تھی. کہتے میں بھی کتا عمر، میرے گلے میں کوئی پتا نہیں. بھونک رہا ہوں، لوگوں کو وہ باتیں سنا رہا ہوں، مگر ابھی مجھے یہ دائیا نہیں بنا کہ میں کسی کا کتا بن گیا.
اور نمرتا کی حد ہو گئی. تو جو سیوادار بنتا ہے اس میں سیوا کا بھاو، من اور خودی کا بھاو نہیں چاہیے. اس کا آدرشی جیون بنانا چاہیے. اس میں ایک غلطی سینکڑوں پر برا اثر ڈالے. ایسی سماجوں کی جو روئے رواں ہیں ان میں ایک غلطی ہزاروں لاکھوں پر برا اثر پیدا کرے. آج گرودم کیوں بدنام ہے، سادھو سنتوں کا کیوں بدنام ہے؟ ان میں ترٹیاں ہیں، ان کا جیون نیک پاک نہیں. وہ لبی اور لالچی ہیں، مٹھ بنا کر روپیہ اکٹھے کرنے کی کر رہے ہیں. انوبھو کی بات ہے نہیں، دے سکتے نہیں، لوگوں کو لگائے رکھتے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. بھائی یاگول کرشی کی طرح کہنا چاہیے کہ مجھے انوبھو نہیں، تاکہ کسی اور کو بھی کوئی موقع ملے کہیں اور تلاش کرے. نتیجہ جو ہے سامنے دنیا بدنام ہو گئی. جب انوبھوی پوچھیں وہ دیکھے گا اس کی شخصیت کوئی نہیں، وہ ایک کامن کار کے لیے کام کر رہا. وہ کہتا ہے میں بھی سیوادار ہوں، تم بھی سیوادار بن جاؤ. وہ یہ نہیں کہتا میں حکم دیتا ہوں، کہتا میں نہیں کہا تم بھی کرو گے، تو لگ جاؤ ساتھ. تو کہتے ہیں ایسے محبت کی طرف کسی طرح جو سیوا مل جائے کر دو، ایسے تمہیں نحال ہوگے، تمہیں سکھ اور شانتی ملے گی، تمہاری کلیان ہوگی. دیا خرید لالا گولا کر کے بیان کیا. جیسے کسی کا بک جائے تو اسے کوئی دیا نہیں رہتا. اچھا بھی جو حکم کرا، سیوک بننا بڑا مشکل ہے. تو سب بھائی سیوک بنو، اس پرماتما کی فوج میں شامل ہو، اس کے سیوادار بنو. جو بن جائیں گے، جتنے بنے اتنا سکھ کا کارن بن جائے گا. اور میں یہ گن چاہیے جو میں نے عرض کیا، نیک پاک جیون، آنکھ میلی نہ ہو، ہردا میلا نہ ہو پائے، نمرت و بری زبان، میٹھی مٹھت نیوی نان کا گڑ چنگے یہ تک، میٹھی زبان، نمرتا بری، پیار پیدا کر. گھروں گھروں میں یہی دکھ ہے، سماجوں میں، ملکوں میں. اگر میٹھی زبان کب ہوگی؟ جب انتر میں کوئی سکھ ہوگا. جب آپ کے انتر آتم انوبھو نہیں، کسی آتم انوبھو کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہے، اس بات کا وہاری خوراک ہی نہیں ملتی. میں یہ عرض کروں، رو ہی نہیں ملتی. تو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں بھائی، ایسے مہاپرش انبھوی پرش کی چرنوں میں بیٹھنا نصیب، جو سیوا ملے کرو. دیکھ پانی پکھا پیس داس کے تب ہو نہار. بیاس کا واقعہ ہے، جب پاکستان بنا بڑی مصیبتیں آئیں، لوگ بہت بھاگے دوڑے وہاں پہنچے، کئی ہزار. وہاں پر صفائی کا کوئی انتظام، کیونکہ میونسپلٹی تو تھی نہیں، تو بڑی گندگی بدبو پھیلنے لگی. میں نے ان کو کہا اسی طرح اکٹھا کر کے، بھائیو تم سیوادار بنو، میونسپلٹی کا کام کرو، سب شامل ہو. اب کوئی ڈرتے تھے سب ہی. میں نے کہا میرا پہلا نام لکھو سیوادار. جھاڑو ٹوپی بغل میں ماری چلے. پھر بڑے بڑے امیروں کے گھرانے میں جنہیں کبھی شاید برتن اٹھا کر دوسرے کو، وہ بھی لگ گئے. وہی جگہ تھی جو بدبو سے بھری ہوئی تھی، وہی بڑی صاف ستھری جگہ پر آدمی بھی شامل ہو گئے. ارے بھائی نمونہ بہتر، سیوک بنو، ساری ہم سیوک. اس میں بڑائی چھٹائی کے سوال نہیں. اگر ایک کو جیسے کوئی کام کرنے والا بھی ہو تو اس سے یہ نہیں مطلب کہ اس کو آپ پر حکومت مل گئی. وہ آپ جو زیادہ سے زیادہ سیوا کر سکتا وہ سب سے بڑا سیوادار. اگر یہ بہاو رہے کہ میں بھی سیوادار ہوں، ساری دنیا سیوادار بنے تو سکھ ہو جائے. اکوالٹی آج کل اور ہمیشہ ہی یہ لا آف نیچر. سنت مہاتما ہمیشہ اسی کا پرچار کرتے ہیں، سمجھے کہ بنی نہ ہو انسان ایک پتا ایک اس کے مبارک، ہم اسی کے بچے سب بھائی. یہی پرچار اکوالٹی. راج ملک سکھ داریاں اگنی ماہ جال، سنت جنا کا چھوہرا تس چرنی لاگ، مایا دھاری چھترپتی تین چھوڑوں تیاگ. چلے اگر راج مل جائے، امیری مل جائے، روپیہ مل جائے، حکومت مل جائے،
अरे भाई उसमें ये सुख नहीं होगा। जो अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठकर सेवा का भाव दिल में पैदा होगा उसको कहते वो अग्नि में जला दो। आदर्शिक जीवन सेवादार बनने का रखो, हम उस परमात्मा के सेवादार बने, सारी मनुष्य जाति उसके बच्चे सबके सेवादार बने, ये आदर्श सामने रखो। कहते हैं कि एक छोटा सा इंसान ऐसा अगर मिल जाए तो क्या कहते हैं कि वो बेहतर है, वो सबसे बेहतर है। उसके चरणों में पड़ जाओ, उसके पास बैठो, आपको वही भाव मिलेंगे जो उसने वहां पाए हैं। तो उसके पास बैठने से मायाधारी छत्रवती छोड़ दिया, बड़े बड़ी अमीर घराने ये वो रुपया छत्रधारी, वहां तवज्जो करो, किसी सेवादार को पकड़ो जो प्रभु की फौज का सेवादार है, ये कहो। उसके चरणों में बैठकर भी तुम्हारे अंदर वही भाव पैदा होगा जो उसने पाए, और वो सुख के देने वाले, निहाल करने वाले। अगर आप बड़े बड़े अमीर लोगों के छत्रबात ये वो की सेवादारी इख्तियार कर ली, वहां आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये आइडियलिस्टिक इंसान बनना चाहिए, इसका भाव वही मिलेगा जहां कोई आइडियल इंसान हो या उसके चरणों में बैठने वाला हो। पहली निशानी ऐसे पुरुष की क्या होती है? जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमरी बना। कि जब से ऐसे साधु पुरुषों की संगत मिली गई है, उस दिन से बाद हमारा ना कोई बैरी है ना बिगाना। ये अपने बनाए तो हमने बनाए भाई, परमात्मा ने तो आत्मा बेदारी बनाए। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की, वहां पर कौन सी चीज परवान होगी? जात पात पूछे को भले तो हर कहो, जो हरि के बजने वाला है, जो उसका सेवादार है, वही वहां मान पाएगा। समझे? उनके मुख मालिक की दरगाह में जिन्हें बात की पूछनी होगी तुम किस समाज से आए हो गए, समाज तो जिस्म के साथ रह गए, जब जिस्म छूटेगा तुम्हारी क्या समाज रहेगी तुम बताओ। तो संत महात्मा ने पहले ही ये आदत सामने रखा। फिर भी ताहम क्योंकि मैन सोशल है, किसी न किसी सोशल सोसाइटी में रहना है, वो सोशल सोसाइटी को न तोड़ते न और बनाने की जतन करते हैं। हमारे हजूर फरमाया करते थे, भाई कुएं तो बुतेरे लग रहे हैं और कुएं पर कुएं लगाने की क्या जरूरत है। हमारे आज ही बड़ी है, जो चीज उनसे निकल चुकी है, जिस बात को वो भूल चुके हैं उसको उभारो। महापुरुषों का हमेशा यही काम रहा। देख संत जनों का छोरा तिस चरणी लाग, मायाधारी छत्रपति तिन छोड़ो त्याग। संतन का दाना रूखा तो सरब निधान। कहते हैं ऐसे महापूर्ण पुरुषों की संगत में अगर सूखा दाना खाने को मिल जाए तो भी समझो वो सब किस्म के पकवान है, क्योंकि वो उसमें क्योंकि उसकी कमाई आपको पता है वहां पर महापुरुषों के आदर्श के मुताबिक जो आते हैं, जो ऐसा जीवन बनाते हैं, उन्हीं का दान वहां आता, वही लाते हैं वही खा जाते हैं। आपको पता हो यहाँ क्या असूल रखा गया? हजूर ने रखा था कि जो नाम को जपने वाले हैं, रोज भजन से मन करते हैं, जीवन नेक पाक बनाया, उन्हीं की कमाई वहां है, बात दूसरों की ना। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन यही कि कितना अमीर भी कई लोग आते हैं लाखों रुपए नहीं, हमें नहीं। जो भाई नाम जपने वाले हैं, रस्ते पड़े हैं, जीवन को बना रहे हैं, उन्हीं का थोड़ा बहुत जो वो लाते हैं वही खा जाते हैं। कई भाई पूछते हैं यहाँ क्यों नहीं दूसरा तुम लेते? अरे भाई बहुत से लोग आते हैं, सैकड़ों के हजारों भी यार होना नहीं, उसका कुछ राज है। वहां पर जो आएगा वहां का एक दाना भी तुम्हें उभार देगा, समझे? जैसा अंत है सब। व्यवहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, ऐसे पुरुषों की कमाई जो आएगी वैसे ही असर पैदा करेगी कायदे की। जैसा अंत है सब। कई भाई जिक्र भी किया, हम यहाँ से रुपया इकट्ठा, मैं अमेरिका में गया, लोगों ने बड़े बड़े डॉलर ऑफर किए, ऐसा हो गया, मुझे नहीं गया।
ہاں بھجن کرو، پھر اس کام کے لیے خرچ کرو جو کر سکتے ہو۔ انڈیا از ناٹ نیڈ آف منی، میں نے ان کو بڑا کھول کر دیا۔ ہندوستان کے پاس ایک ایسی دولت ہے جس کے مقابلے سب اور چیزیں ہیں۔ ان کے دل میں عزت بڑی کہ آگے جتنے پرچارک آئے وہ تو روپیہ اکٹھے کرتے رہے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو ایسے جگہ سے جہاں نیک پرشوں کی کمائی، نام جپنے والوں کی کمائی، خواہ کوڑی کوڑی، آخر دیکھو سنگت کا کام سنگت ہی نہیں کرنا ہے نا، اس کا باقاعدہ اکاؤنٹ میں نے یہاں ٹرسٹ بنا رکھا، ذاتی غرض کسی کوئی نہیں، میں بھی سیوادار ہوں، آپ بھی سیوادار۔ جو ایسی جگہ سے ایک روکھا دانا بھی مل جائے کہ تو وہ امرت کے سمان۔ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान गिरही ग्रह साकत छत्ती प्रकार ते बिखू समान। कहते साकत हो, साकत किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा और प्रभु के दरमियान सत्ता आ गया, नहीं जुड़ी पड़ी, जो रूह है मानिंदों के घाट अंतर नाम से ताल्लुक नहीं है, वो सब साकत। कहते ऐसे पुरुष के जो खाना वाना है नहीं, कहते वो 36 प्रकार के क्यों न हो, कहते वो जहर जैसा सदम। आप देखेंगे कि महापुरुषों के दरबार में वो रुपया इकट्ठा नहीं करते, मगर ऐसे पुरुषों ही की कमाई देते हैं जो दे सके, पोजीशन न हो, कंपल्शन न हो, और नेक रस्ते से आई हो, वैसे ही उसका असर पैदा हो। तो कहते 36 प्रकार के भोजन हो, वो भिक्षु के समान। गुरु नानक साहब थे, मलक बहादुर ने बड़ा यज्ञ किया, बुलाया उन्होंने, वो वहां गए तो सही मगर उनकी यज्ञ में शामिल नहीं हुए। कहाँ गए, कहाँ रहे? लालो तरखान के यहाँ। लालो तरखान था, नाम जपता था, गरीबी थी, कमा कर खाता, इतना गरीब था कि एक अनाज की रोटी भी नसीब नहीं थी, 7 अनाजा मिलाकर गुजारा करते थे। उसके यहाँ रहे, रात को रोटी खाई वही। दूसरे दिन मेरे भाग्य को पता लगा कि गुरु नानक आया है और यहाँ नहीं आया। बड़े बड़े साधु गए खाने को, उसको बुलाया, आप आए और यहाँ नहीं आया। कहते मैं नहीं आया। कहाँ रहे? कहते लालो सरकार किया। कहते यहाँ तो 36 प्रकार के माल पूरे थे, हलवे थे, खीरे थी, ये थी, तुम यहाँ क्यों नहीं आए? वहां क्या करे? क्या लगा? उसकी नेक कमाई थी, वो अमृत के समान। तेरी कमाई देख रही, साधु साफ कह देता। कहते फिर इसका? कहते मैं बतलाता हूँ, तुमको सबूत मिल जाएगा। कहते उसका खाना मंगवाया, वह एक हाथ में पकड़ा था, बाएं हाथ में। लालो तरखान की सूखी रोटी मंगाई, दाएं हाथ से रखी, नपीड़ा बीच में जो लालो तरखान की रोटी थी उसे दूध के कतरे देते, जो उसकी खुराक थी उसे खून के कतरे देते। ये चीजें समझाने के लिए हैं कि नेक पुरुष गरीब से गरीब हो, उसका एक दाने में तासीर है, खाओगे ख्याल पलटा खा जाएगा। खाना खाने में भी काम होना चाहिए। खाना खाने वाले पहले तो व्यवहार शुद्ध हो, जिस जरिए से रुपया आया, फिर जो चीजें बाहर से लाने वाला है खाने पकाने, उसके भी ख्यालात में रहो। कामी क्रोध ईर्ष्या द्वेष लाभ लालच में फिर रहा है, उसका असर पड़ेगा उन चीजों में। जो पकाने वाला है उसका भी ख्याल नेक पाक हो, प्रभु की याद में प्यार से बैठकर पकाए। ऐसी रोटी खाने वाला मस्त हो, ख्याल करता खा जाए, कायदे की बात। मैंने अर्ज किया कि जीवन को नेक पाक बनाओ, जिस्मानी सेवा करो, इंटेलेक्चुअली करो, मन करके करो, नेक पाक सदाचारी बनो और प्रभु की याद के बंदे बनो, खुदाई फौज में शामिल करो, तो सब भाई सेवक बनो, उस परमात्मा की फौज में शामिल हो, उसके सेवादार बनो। जो बन जाएंगे, जितने बने उतना सुख का कारण बने।